شہری رحمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. شہری صاحب بہت مشکور آپ کے وقت کے لیے. شہری صاحب ہم نے تمام صورتحال آپ نے ابھی تک دیکھی ہوگی اور آپ لمحہ بلمحہ دیکھ رہی ہوں گی ساری صورتحال کو. ہم نے بہت کوشش کی کہ ڈپلومیٹک فورمز پر اور ایک ڈپلومیٹک سطح پر بھارت کو یہ سمجھا سکیں کہ اس بات کو انویسٹیگیٹ کرے, بات چیت کے ذریعے کوئی حل نکالیں, لیکن انہوں نے وہی حرکت کی شروع سے جو انٹروسو پالیسی انہوں نے رکھی ہوئی ہے اور اس کا جواب بھی لے لیا. کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل, پاکستان نے میکسیمم ریسٹرینٹ کا استعمال کیا اور اس کا درس بھی دیا بھارت کو کہ آپ سنیں, اور متنبع بھی کیا ہر فورم پہ کہ دیکھیے آپ اگر کچھ کریں گے تو ہم آپ کو دگنا سنائیں گے, آپ یہ یاد رکھیں گے. میسج ہر جگہ کنوے کر دیا گیا تھا سب کے توسط سے, میڈیا کے بھی, تو اٹ واز لاؤڈ اینڈ کلیئر. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس لیے یہ ایکشن لیا ہے, جو میں سمجھتی ہوں دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے, کیونکہ یہ انپرووکڈ ایکٹ آف اگریشن سویلینس پر تھا, مساجد پر تھا. تو ان کا اس کا کیا مقصد اور مطلب ہوتا ہے, یہ کہیں دنیا میں جنگی قوانین میں تو کلاسیفائی نہیں ہوتا. تو اس لیے میں آپ سے ضرور یہ کہوں گی کہ میری نظر میں یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. یہ ایک اسٹیٹ ہے جو اسپانسر کرتی ہے ٹیررزم کو, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے کہ جی ہمارے ہاں بغیر مفروضوں کے اوپر وہ ایک کہانی گھڑ دی انہوں نے اور جنگ کا جواز بنا لیا. کیسس بیلی کہتے ہیں, دا ریزن فار وار, دا موٹیویشن, انہوں نے خود ہی بنایا, خود ہی کریٹ کیا. انڈس واٹرز ٹریٹی کو معطل کرنے کی کوشش کی, بلکہ کر رہے ہیں. پانی کی آپ دیکھ رہے ہیں, چناب کے فلوز دیکھ رہے ہیں, یہ سب انہوں نے کیا. اور رات کے اندھیرے میں یہ چوروں کی طرح انہوں نے بزدلانہ اٹیک کیا شہریوں پہ اور مساجد پہ, اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ٹارگیٹڈ پریسیشن اٹیک ہے. تو ان کو جواب مل گیا جی ٹارگیٹڈ پریسیشن اٹیک کا. افسوس سے میں کہوں گی جنگ کوئی ہنسنے والی چیز نہیں ہے, لیکن وہ نہ ٹیسٹ کریں پاکستان کو فردر, کیونکہ ہماری کیپیبلٹیز وہ نہیں ہے جو وہ سمجھتے ہیں, اس سے بہت آگے ہیں. اور آج ان کو اچھی طرح 7 مئی ان کے لیے بہت بھاری پڑ رہا ہے جی, ڈپلومیٹکلی, انٹرنیشنلی اور پولیٹیکلی ایز ویل. اچھا شہری صاحبہ, ایک طرف بھارت یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کشمیر کو لے کر اس کی کوئی ایل انٹینشنز نہیں ہے اور آزادی اظہار رائے کا دعوے دار بھی بنتا ہے, لیکن اب دوسری طرف دیکھیں ساری صورتحال جب سے ایسکلیٹ ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیری مسلمانوں کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے اور زبردستی تسلط کیا جا رہا ہے ہندو آبادی کو ادھر. ایک طرف یہ ساری صورتحال, تو اس سے جو بھارت کی انٹینشنز ہیں وہ واضح ہو رہی ہیں. جی بالکل, بھارت کی جو مقاصد نظر آ رہے ہیں وہ مذموم ہیں. پورے اس انسیڈنٹ کی شروعات سے لے کے آپ ٹریس کریں آج کے دن تک, وہ تو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے سارا یہ پورا بنایا ایک مفروضہ گھڑا. انہوں نے رومرز, فیک نیوز کا الیبریٹ ایک اسٹرکچر بنایا. میں نے تو پہلے دن لکھا تھا مجھے یہ فالس فلیگ لگ رہا ہے. اب فالس فلیگ نہ ہی بھی تھا تو انہوں نے اسے ایک تماشا بنایا کہ اپنی سیکیورٹی فیلیئرز کو کور اپ کر لیں, اور انہوں نے جنگ کا جواز بنایا جی, اور بالکل غیر آئینی جنگ کا جواز. غیر آئینی جنگ کا نام جی انٹرنیشنل ٹیررزم کے زمرے میں آتا ہے. وین یو اٹیک سویلینز in an unprovoked strike then across borders, then that is called an act of unjustified war, which is terrorism. ہم نے تمام صورتحال آپ نے ابھی تک دیکھی ہوگی اور آپ لمحہ بلمحہ دیکھ رہی ہوں گی ساری صورتحال کو. ہم نے بہت کوشش کی کہ ڈپلومیٹک فورمز پر اور ایک ڈپلومیٹک سطح پر بھارت کو یہ سمجھا سکیں کہ اس بات کو انویسٹیگیٹ کرے, بات چیت کے ذریعے کوئی حل نکالیں, لیکن انہوں نے وہی حرکت کی شروع سے جو انٹروسو پالیسی انہوں نے رکھی ہوئی ہے اور اس کا جواب بھی لے لیا. کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل, پاکستان نے میکسیمم ریسٹرینٹ کا استعمال کیا اور اس کا درس بھی دیا بھارت کو کہ آپ سنیں, اور متنبع بھی کیا ہر فورم پہ کہ دیکھیے آپ اگر کچھ کریں گے تو ہم آپ کو دگنا سنائیں گے, آپ یہ یاد رکھیں گے. میسج ہر جگہ کنوے کر دیا گیا تھا سب کے توسط سے, میڈیا کے بھی, تو اٹ واز لاؤڈ اینڈ کلیئر. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس لیے یہ ایکشن لیا ہے, جو میں سمجھتی ہوں دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے, کیونکہ یہ انپرووکڈ ایکٹ آف اگریشن سویلینس پر تھا, مساجد پر تھا. تو ان کا اس کا کیا مقصد اور مطلب ہوتا ہے, یہ کہیں دنیا میں جنگی قوانین میں تو کلاسیفائی نہیں ہوتا. تو اس لیے میں آپ سے ضرور یہ کہوں گی کہ میری نظر میں یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. یہ ایک اسٹیٹ ہے جو اسپانسر کرتی ہے ٹیررزم کو, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے کہ جی ہمارے ہاں بغیر مفروضوں کے اوپر وہ ایک
کہانی گھڑ دی انہوں نے اور جنگ کا جواز بنا لیا. جیسے کیسس بیلی کہتے ہیں دا ریزن فار وار, دا موٹیویشن, انہوں نے خود ہی بنایا, خود ہی کریٹ کیا. انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنے کی کوشش کی, بلکہ کر رہے ہیں. پانی کی آپ دیکھ رہے ہیں, چناب کے فلوز دیکھ رہے ہیں, یہ سب انہوں نے کیا. اور رات کے اندھیرے میں یہ چوروں کی طرح انہوں نے بزدلانہ اٹیک کیا شہریوں پہ اور مساجد پہ, اور کہتے ہیں کہ ہم یہ ہمارا ٹارگیٹڈ پریسیشن اٹیک ہے. تو ان کو جواب مل گیا جی ٹارگیٹڈ پریسیشن اٹیک کا. افسوس سے میں کہوں گی جنگ کوئی ہنسنے والی چیز نہیں ہے, لیکن وہ نہ ٹیسٹ کریں پاکستان کو فردر, کیونکہ ہماری کیپیبلٹیز وہ نہیں ہے جو وہ سمجھتے ہیں, اس سے بہت آگے ہیں. اور آج ان کو اچھی طرح 7 مئی ان کے لیے بہت بھاری پڑ رہا ہے جی, ڈپلومیٹکلی, انٹرنیشنلی اور پولیٹیکلی ایز ویل. اچھا شہری صاحبہ, ایک طرف بھارت یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کشمیر کو لے کر اس کی کوئی ایل انٹینشنز نہیں ہے اور آزادی اظہار رائے کا دعوے دار بھی بنتا ہے, لیکن اب دوسری طرف دیکھیں ساری صورتحال جب سے ایسکلیٹ ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیری مسلمانوں کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے اور زبردستی تسلط کیا جا رہا ہے ہندو آبادی کو ادھر. ایک طرف یہ ساری صورتحال, تو اس سے جو بھارت کی انٹینشنز ہیں وہ واضح ہو رہی ہیں. جی بالکل, بھارت کی جو مقاصد نظر آ رہے ہیں وہ مضموم ہیں. پورے اس انسیڈنٹ کی شروعات سے لے کے آپ ٹریس کریں آج کے دن تک, وہ تو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے سارا یہ پورا بنایا ایک مفروضہ گھڑا. انہوں نے رومرز, فیک نیوز کا الیبریٹ ایک اسٹرکچر بنایا. میں نے تو پہلے دن لکھا تھا مجھے یہ فالس فلیگ لگ رہا ہے. اب فالس فلیگ نہیں بھی تھا تو انہوں نے اسے ایک تماشا بنایا کہ اپنی سیکیورٹی فیلئرز کو کور اپ کر لیں, اور انہوں نے جنگ کا جواز بنایا جی, اور بالکل غیر آئینی جنگ کا جواز. غیر آئینی جنگ کا نام جی انٹرنیشنل ٹیررزم کے زمرے میں آتا ہے. وین یو اٹیک سویلینز ان این انپرووکڈ strike then across borders, then that is called an act of unjustified war, which is terrorism. اور ناظرین, آپ نے سنا کہ ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ ایکٹ آف ٹیرر ہے, ایکٹ آف وار ہے, اور بھارت نے یہ بزدلانہ ایک کارروائی کی ہے اور مس کیلکولیٹ کیا. تمام جو ہمارے پولیٹیکل جو ایکسپرٹس ہیں, جو اکنامیکل ایکسپرٹس ہیں, وار ایکسپرٹس ہیں, ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں, وہ سارے یہی بتا رہے ہیں اور سب کا ایک ہی موقف ہے نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی کہ بھارت کی جانب سے جو قدم اٹھایا گیا ہے یہ بے وقوفانہ ایک عمل ہے, یہ بزدلانہ عمل ہے, اور یہ مس کیلکولیشن تھی, ایک مس ایڈونچر کے لیے بھی ایک مس کیلکولیشن تھی. پاکستان کی کیپیبلٹی کو, پاکستان کی کیپیسٹی کو مس کیلکولیٹ کیا گیا بھارتی فورسز کی جانب سے, اور اس کا ان کو منہ توڑ جواب ملا ہے. ہر سیکٹر پر, ہر چیک پوسٹ پر انہوں نے اب سفید جھنڈا لہرا دیا ہے, اور اپنی یہ جو ایسکلیشن انہوں نے اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کی اس کا بھرپور جواب پاکستانی فورسز کی جانب سے ان کو دیا گیا ہے. اور ہر ڈپلومیٹک فرنٹ پر اگر ہم بات کر لیں, ہر پولیٹیکل فرنٹ پر بات کر لیں, انٹرنیشنلی بات کر لیں, جو دیگر عالمی طاقتیں جس میں اگر بالخصوص ہم بات کریں امریکہ کی, جس پہ بھارت یہ زوم کر رہا تھا, بھارت کی یہ خام خیالی تھی کہ اگر وہ کوئی ایکٹ کرے گا تو ایک بڑی معیشت ہونے کے حساب سے ان کو کوئی سپورٹ ملے گا. وزارت اطلاعات کی طرف سے انٹرنیشنل اور قومی میڈیا کو آج مظفر آباد, کوٹلی, مرید کے, احمد پور, شرقیہ میں دورہ کروایا جا رہا ہے. انٹرنیشنل اور قومی میڈیا میں بھارت کی جارحیت کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا. ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اعجاز احمد ساتھ موجود ہے. اعجاز, ہم نے اس سے پہلے بھی پاکستان نے بالکل اوپنلی تمام انٹرنیشنل میڈیا کو کشمیر والے جو بارڈرز ہیں ان کا دورہ کروایا, اب یہ ایک اور ہم وزٹ کروا رہے ہیں. ہماری طرف سے ہر چیز ویری مچ اوپن ہے, طور پر ویری مچ اوپن ہے. ہم نے 2 روز پہلے کوٹلی سیکٹر میں اس جگہ کا دورہ کرایا تھا انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا کو, جہاں آج رات گئے حملہ ہوا ہے, جبکہ بہاولپور میں احمد پور شرقیہ پر جو کے مقام پر جو حملہ ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی مرید کے اور کوٹلی اور آزاد کشمیر 6 مقامات میں سے ان 4 مقامات پر آج وزارت اطلاعات نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کو لے کر جا رہی ہے تاکہ انہیں دکھایا جا سکے کہ بھارت نے کن جگہوں پر حملہ کیا ہے اور کس طرح سے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا ہے. جی اچھا اعجاز, یہ بتائیے گا کہ یہ جو انٹرنیشنل میڈیا اس سے پہلے بھی رپورٹ کرتا رہا ہے اور اس کے باوجود بھی بھارتی ہٹ درمی برقرار ہے. مودی اور گودی میڈیا اس کو کہیں ہم, گودی میڈیا اس کا نام پڑ چکا ہے, سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے, ان حقائق کو ابھی بھی مسخ کر کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. یقینی طور پر جو سبکی ہوئی ہے اور جو ریئیکشن آیا ہے انٹرنیشنل میڈیا سے, اس کے نتیجے میں اپنے لوگوں کو کچھ تو مطمئن کرنا ہے, اور مطمئن کرنے کی خاطر ہی کچھ چیزیں چھپائی جا رہی ہیں, اور جو نقصان ہوا وہ اس کو نہ صرف بتایا نہیں جا رہا بلکہ اس کو الٹ کر کے بتایا جا رہا ہے تاکہ اپنے عوام کو مطمئن رکھا جا سکے. لیکن یہ زیادہ دیر تک یہ معاملہ چل نہیں سکے گا, کیونکہ جو بھارتی عوام ہیں
वो भी यकीनी तौर पर इंटरनेशनल मीडिया तक एक्सेस रखते हैं और इंटरनेशनल मीडिया वेबसाइट्स पर भी जो है उनकी नजर होती है, तो जल्द उनको भी हकायक मालूम हो जाएंगे। और जब हकायक मालूम होंगे फिर अपोजिशन जमातें हैं भारत में जो नरेंद्र मोदी के मौजूदा इक़दामात की मुखालफत कर रही हैं, सवालात उठा रही हैं, तो जब उनको भी मालूम होगा तो उसके बाद फिर यकीनी तौर पर भारत से मजीद आवाजें उठेंगी। जी।